اور شیطان یہاں پہ بہت فائدہ اٹھاتا ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ ڈپریسڈ بلیور از ویری کیا کہنا چاہیے، ڈپریسڈ بلیور جو ہے وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک ہے اور شیطان کا پسندیدہ ہے۔ ڈپریسڈ بلیور از موسٹ بلیوڈ ٹو شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ پہلے ہی ڈاؤن ہے تو شیطان مزید اسے آ کے ڈاؤن کرے گا، کیونکہ شیطان ہنس رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے؟ اس نے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، فبی عزتک، اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہی تھی کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کو تو موقع چاہیے کہ ابن آدم ڈاؤن ہے، کسی بات پہ ڈپریسڈ ہے، دنیا کی کسی ٹینشن کو لے کے، تو وہ مزید اوور تھنکنگ دلا کے اسے ڈپریس کرے گا تاکہ اس کی نمبر 1 عبادات ہرٹ ہو، نمبر 2 اللہ سے تعلق ہرٹ ہو، اور نمبر 3 کہ وہ بندہ اس ڈپریشن کے ایسے گناہ بھی کر بیٹھے۔ تو یہ 3 مقصد وہ اچیو کرتا ہے اور بڑے ہی طریقے سے اچیو کرتا ہے۔ اسے ہر بندے کی دکھتی رگ پتہ ہے کیونکہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے۔ پھر جو اس نے شیاطین پیچھے لگائے ہوئے انہیں تو خیالات تک ظاہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خون میں، رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان، قرین جو ہوتا ہے ہمارا، تو ہی نوز کہ یہ بندہ وٹ دس پرسن از گوئنگ تھرو، تو مزید پنچ کرتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ آگے سے پنچ ہو رہا ہوتا ہے، مومن مزید ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے مدد نہیں طلب کرتا، اللہ سے طاقت نہیں پکڑتا۔ اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں شیطان کے کہ آؤ مجھے مزید دکھی کرو۔ تو یہ جو ایگزیجریشن ہے یہ بڑی کامن ہے۔ کئی لوگ انہیں جاب کوئی نہیں ملتی، یا ان کا MBBS میں نہیں ایڈمیشن ہوتا، یا انہیں فلانی چیز نہیں ملتی، کچھ دیر کے لیے دکھی ہونا نیچرل ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بندہ جو ہے وہ دکھی نہ ہو اور بندہ جو ہے وہ پارٹی کرنے لگ جائے کہ کوئی بات نہیں، یہ ان نیچرل ہے۔ دکھ بالکل ہوتا ہے کوئی چیز نہ ملے، لیکن آپ کبھی بھی اپنی کیپیبلٹی کو ایگزیجریٹ نہ کریں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ اگر یہ چیز مجھے نہ ملی تو میری زندگی ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ریالٹی اور ہے۔ دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم ابھی 8 آؤٹ آف 10 خوشی میں ہیں، تو جب یہ جاب ہمیں خدا نہ خواستہ اگر نہ ملی تو ہماری ہیپینس 5.9 پہ ڈراپ ہو جائے گی، 2.10 پوائنٹس ڈراپ بتایا انہوں نے، لیکن اصل میں وہ 7.32 پر آ گئی وہ ہیپینس، زیادہ زیادہ 0.68 ڈراپ ہوئی، بس دیٹس اٹ، وہ بھی ریکور ہو جائے گی کچھ دیر بعد۔ تو اس ریکوری فیز کے دوران جو ہمیں ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے، جب دکھ آیا تو دکھ کے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں ہمارے دین اسلام میں کہ صبر کے ساتھ کام لو، چیریٹی کرو، نیک اعمال میں بڑھ جاؤ، استغفار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، تاکہ وہ فیز تم اچھے سے گزار لو اور اس کے بعد وہ چیز سے بہتر چیز تمہیں مل جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دکھ کا فیز ہے اس کو ہم مزید دکھ میں گزارتے ہیں، اور جہاں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور اس میں ہم گناہوں کی طرف چلے آتے ہیں، اس میں ہماری عبادات ہرٹ ہو جاتی ہیں، ہٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اینی اس کے بعد بگ کویسچن، یہاں پر ذرا آئیے گا اگلی سلائڈ پہ، بگ کویسچن، وچ سیلری از انف ٹو میک اس ہیپی۔ لیو بومسکی ایک خاتون ہے، یہ سائیکالوجسٹ ہیں، دی ہاؤ آف ہیپینس ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے مان لیں کہ پیسے سے اور گڈ جاب سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، تو وہ کیا فگر ہے جس سے ایکچولی خوشی ملتی ہے؟ اس نے وہ فگر جو ہے جاننے کی کوشش کی۔ تو اس نے پہلے ایک سیمپل سائز جو لیا، $30,000 پر اینم کما رہے تھے جو لوگ، ان کے پاس وہ گئی اور اس نے کہا کہ کیا آپ خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کتنی سیلری ہوگی تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو یہ انہوں نے جو فگر بتایا، $50,000 اگر ہماری سیلری ہو جائے تو ہم راضی ہیں، تو ہم خوش ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ $1,00,000 پر اینم کمانے والوں کے پاس گئی، کتنا کما رہے تھے؟ ڈبل، پچھلوں کی ڈریم سیلری سے ڈبل کما رہے تھے۔ اس نے کہا کیا آپ خوش ہیں؟ انہوں نے بھی سیم جواب دیا کہ بس ٹھیک ہے، وی آر اوکے، لیکن خوش کیسے ہوں گے؟ کتنا فگر ہوگا سیلری کا تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ $2.5 پر اینم۔ اور مزے کی بات کہ $2.5 پر اینم والوں کے پاس گئی تو انہوں نے اس سے ڈبل جواب دیا۔ تو وہ حدیث ثابت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹیٹسٹک سے کہ اگر آدم کے بچے کو سونے کا ایک پہاڑ ملے گا تو وہ چاہے گا دوسرا مل جائے، دوسرا ملے گا وہ کہے گا تیسرا مل جائے۔ For nothing can fill the belly of son of Adam except dust۔ آدم کے بچے کا پیٹ مٹی بھرے گی، اس کی تو خواہشات بڑھتی جائیں گی،
ایک بندہ ہے اس نے ایک گاڑی لے لیا, اب وہ کہے گا اس سے نیا ماڈل لوں, نیا ماڈل لے گا, کہے گا اب نئی گاڑی آ گئی ہے وہ والی ٹرائی کریں, وہ لے لے گا, آگے پھر ہیلی کاپٹر پہ نظر جائے گی, پھر پتہ نہیں ہوائی جہاز پہ, پرسنل ہوائی جہاز بھی میرا ہونا چاہیے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہیومن بینگ کا مائنڈ کچھ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی انف نہیں ہے. اس لیے گڈ جاب کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرنا یہ مناسب چیز نہیں ہے. اصل میں جس کو ہم خوشی کہہ رہے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیسے آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, وہ اصل میں پلیجر ہے یا ایڈرینالین رش ہے یا ڈوپامین رش ہے, کیونکہ ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں ایکسائٹیڈ کرتا ہے. اب مجھے کوئی اچھی خبر ملتی ہے یا سینس آف اچیومنٹ آتی ہے تو میرے اس والے ڈوپ سینٹر سے ڈوپامین نکلتا ہے, کیونکہ ہمارے برین میں 7 سینٹرز ہیں ڈوپامین کے. ایک سینٹر ہے سینٹر آف اچیومنٹ کا. جب بھی آپ کوئی چیز اچیو کریں گے اس سینٹر میں سے ڈوپامین نکلے گا. ڈوپامین ہمیں ہائی فیل کراتا ہے, پلیجر کی سینس جو ہے وہ دیتا ہے. تو وہ اگر ڈیفینیشن ہے خوشی کی تو کچھ دیر کے لیے ڈوپامین ریلیز ہوگا اور ظاہر ایڈرینالین رش ہوگا تو خوشی وہ والی تو آ جائے گی, لیکن وہ خوشی کی سٹیٹ کانسٹنٹ نہیں رہتی. آپ بے شک اپنی زندگی کا ایک بار نا جائزہ لے لیں. آپ کو مثال کے طور پہ کسی نے کوئی گفٹ دیا, اس گفٹ سے متعلق خوشی کتنی دیر رہتی ہے آپ خود نوٹ کر لیں اپنی لائف میں. بعد میں وہ چیز عام ہو جاتی ہے آپ کے لیے. جیسے مثال دیتا ہوں, آپ کو PS4 گفٹ میں ملی, وہ 10 دن 8 دن 7 دن کتنے دن وہ خوشی مینٹین رہے, اس کے بعد آپ کو نئی چیز چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک اور نئی چیز چاہیے. اوکے, تو یہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ خوشی کو گڈ جاب سے ریلیٹ کرنا, یہ سائیکالوجسٹ اس کو نیگیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مناسب بات نہیں ہے. مومنٹریلی خوشی آتی ہے لیکن وہ چیز مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ چیز مینٹین رہتی بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے 1998 میں سروے ہے سولنک اینڈ ہیمن وے کا. ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کتنی سیلری جو ہے وہ پسند ہے. آپشن 1 کہ تمہیں جو ہے وہ $50,000 دیے جائیں گے, لیکن تمہارے جو ساتھ والے انہیں $25,000 دیے جائیں گے تمہارے کلاس فیلوز کو. آپشن 2 تمہیں $1,00,000 ملے گا لیکن تمہارے کلاس فیلوز کو $250,000 ملے گا. تو 56% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں برداشت یہ تو ہے کہ ہماری کم ہو اور ہم سے کم ہمارے کلاس فیلوز کی ہو, لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ ہماری سیلری بے شک زیادہ ہو لیکن ہم سے ڈبل ہمارے کلاس فیلوز. یہ اسٹیٹسٹک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر شو کرتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم واز سپوز ٹو کریٹ پیپل جو کہ ورچوس ہیں, جو کہ ہائی کریکٹر کے ہیں, لیکن ایجوکیشن سسٹم نے ایسے لوگ کریٹ کیے ہیں جو آپس میں انوی رکھ رہے ہیں, ایک دوسرے جیلس ہو رہے ہیں, اور جن کی خواہش یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اگلا میرے ناکام ہو جائے, یا یہ کہ مجھے سیلری اچھی مل جائے اور میرے ارد گرد کے لوگوں کو سیلری جو ہے وہ کم مل جائے. اور یہ بڑا ایک بنیادی فیکٹ ہے, کسی کی خوشی پہ خوشی ہر ایک کو نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کہ کریکٹر بلڈنگ صحیح سے نہیں ہوئی. تو اینی وے آگے منی کو اینالائز کرتے ہیں. منی پر آئیے گا. یہ ایک سروے ہے دا امیریکن فریشمین نیشنل نارمز فال 2015. اس سے اگلی سلائڈ پر آئیے گا, اس سے بھی اگلی پہ. دا امیریکن فریشمین سروے نیشنل نارمز بہت بڑا ایک سروے ہے, لانگیچیوڈنل اسٹڈی سے کہتے ہیں. 38 سال یہ اسٹڈی چلی. لانگیچیوڈنل اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بار بار ہر سال وہ اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں. کتنے سروے فریش مین کو سروے کیا 2005 تک؟ 2,63,710 اسٹوڈنٹس فرام 385 اسکولز انہوں نے ان کا سروے کیا, اور یہ 38 سال یہ ریسرچ چلی. ثابت کیا کیا کہ 1967 میں اسٹوڈنٹس کی کیا سوچ تھی اور 2005 میں کیا سوچ ہے. اچھا, سوالات کچھ کیے تھے انہوں نے اسٹوڈنٹ سے. ایک سوال تھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. 1967 میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 86% نے ٹیک کیا ٹو ڈیولپ اے میننگ فل فلاسفی آف لائف. اب یہ جو سروے ہوتا ہے نا, اس میں ملٹیپل آپشن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس نے اس پہ بھی ٹک کیا ہوگا, اس نے ویری ویل آف فائنینشلی پہ بھی ٹک کیا ہوگا, تو اس کے مطابق یہ پرسنٹ آئی ہوئی ہے. 86% کا مطلب ہے 9 آؤٹ آف 10 تقریباً. یعنی اگر 10 لوگ ہیں نا, ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, تو ان میں سے 9 نے یہ آپشن سلیکٹ کی کہ میرے لیے ایک با مقصد زندگی سب سے امپورٹنٹ, اور صرف 4 آؤٹ آف 10 نے پہلا آپشن سلیکٹ کیا کہ میرے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے پیسہ. 2005 میں کتنا شفٹ ہوا مائنڈ سیٹ
7 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, और 5 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि मीनिंगफुल फिलॉसफी मेरे लिए अभी भी